الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. دنیا کی حیثیت صفر زیرو کی طرح ہے. اس کے ساتھ دین ملتا جاتا ہے تو عدد مل جاتا ہے. اس کے ساتھ زیرو کی کوئی حیثیت نہیں. ایک مل گیا تو 10 بن. بائیں طرف عدد لگ گیا تو قیمت بڑھتی جاتی. صفرے جتنے آئیں گے، دنیا جتنی زیادہ آتی جائے گی، دین کے تحت ہوگی تو اتنی ہی زیادہ قیمت بڑھ جائے گی. دین پر قیمت لگتی ہے. اکیلی دنیا کی کوئی قیمت نہیں. زیرو. دین کا علم بھی اگر دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا تو زیرو، صفر. اگر دین کے لیے علم حاصل کیا جائے گا تو اس کی قیمت لگی. یہ اہل کتاب دنیا کے لیے، دنیا کا نفع سامنے، علم تو تھا، کتاب کا علم، تورات، انجیل، لیکن دنیا کے لیے یہ غلط مسئلے بیان کرتے تھے، چیزوں کو چھپا لیتے تھے. دنیا ملے، مقصد دنیا تھا، ہماری دنیا نہ کا نقصان ہو. اس لیے جو بھی عالم اس زمانے میں دنیا کو مقصد بناتا ہے اس کی بھی یہی حالت ہے. اس لیے اہل کتاب کا بار بار ذکر کرتے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کیوں بیچتے ہو؟ کیوں چھپاتے ہو؟ کیوں حقیر دنیا اس کے بدلے میں لے لیتے ہو؟ مقصد تو اعلیٰ تھا. کیوں لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہو؟ خود بھی گمراہ ہوتے ہو کتاب کے باوجود. یہ ایک جرم، دوسروں کو روکنا یہ دوہرا جرم. لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ. ایسے ہی جو علماء اپنے عمل سے لوگوں کو دنیا دین سے روکتے ہیں، عمل ان کا دین کے مطابق نہیں. علم تو ہے لیکن عمل ان کا دین کے مطابق نہیں، اس علم کے مطابق نہیں. یہ بھی اللہ کے راستے سے روکنا. یہ عملی طور پر یہ روک رہے. زبان سے چاہے نہ بھی روکے تو اہل کتاب تو ایسے روکتے تھے کہ دھوکہ دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی ہیں وہ تورات میں نہیں ہیں. وہ تو بنی اسرائیل میں آنا تھا، یہ بنی اسماعیل میں آ گئے. یہ اور کسی کی صفات ہے، آپ کی نہیں. تو اللہ کے راستے سے روکنا، عوام کو الجھا دینا، یہ بھی اللہ کے راستے سے روکنا ہے. عوام کو سیدھی سیدھی بات بتاؤ، مقصد بتاؤ. لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کا راستہ اب ایک ہی ہے. اللہ تک پہنچنے کا اب راستہ ایک ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا گزرتا ہے. اب جتنے بھی اور راستے ہیں سب بند ہیں. سبیل اللہ یا صراط مستقیم ایک ہی ہے. جیسے بڑا ریلوے جنکشن ہوتا ہے، مختلف پلیٹ فارم ہوتے ہیں، گاڑیاں ایک ہی رنگ کی ہیں ساری. اب کوئی انجان آدمی آ گیا جنکشن پہ، اب وہ تو پزل ہو جائے گا، کیا کروں، کدھر جاؤں. اب کوئی رہنما اسے غلط گاڑی میں بٹھا دے
غلط پلیٹ فارم پہ لے آئے جو جہنم کی طرف جاتا ہے، اس کے ہاتھ چڑھ گئے، شکار ہو گیا۔ تو ایک پلیٹ فارم ایسا ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، جنت سے ہوتا ہوا اللہ کی طرف جاتا ہے، فی سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ، یہ صراط مستقیم۔ اس کو بتانے والے اب علماء ہیں۔ علماء اگر بتائیں گے تو ان کا بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ، نبیوں کے وارث۔ عوام کو اگر بتائیں گے تو عوام جنت سے ہوتے ہوئے اللہ تک پہنچ جائیں گے اس گاڑی میں بیٹھ کے۔ غلط پلیٹ فارم پہ لے آئے، غلط گاڑی میں بٹھا دیا، جہنم میں پہنچ جائے گا۔ لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن۔ ایمان والے دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض کمزور، بعض بڑے پختہ ایمان والے۔ تو کمزور ایمان سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو کوئی نہیں گمراہ کر سکتا، عمر رضی اللہ عنہ تو جس رستے سے گزرتے ہیں وہاں تو شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خلفائے راشدین تو نہیں گمراہ ہو سکتے، صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے، لیکن بعض جو نئے مسلمان وہ ان کے چانس تھا گمراہ ہونے کا ان کو، لیکن وہ بھی گمراہ نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو بچا لیا آپ کی برکت سے، دین کی برکت سے، قرآن کی برکت سے اللہ نے ان کو بھی بچا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے جادوگر کتنے مضبوط ایمان والے ہو گئے، آن کی آن، فوراً ایک لمحہ پہلے اب لالچ کے ساتھ آئے تھے، دنیا کا لالچ، فرعون ہمیں انعام دے گا، ہم جیت گئے، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کو ان کی کوئی بات پسند آ گئی۔ بعض کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ادب کیا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یہ ہم پہلے ڈالیں، یا بعض کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا، اس کی برکت سے اللہ نے ان کو ہدایت عطا کر دی۔ اتنا پختہ ایمان، فرعون پورا زور لگا رہا ہے، پوری دھمکیاں دے رہا ہے، کوئی نہ لالچ کام آ رہا ہے نہ دھمکیاں، چاہے سولی پہ چڑھا دو، چاہے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، چاہے جان سے مار دو، جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے، اب ہم تو ایمان لے ہیں۔ ایسا ایمان، ایسے ایمان والوں کو تو کوئی گمراہ نہیں کرتا۔ کمزور ایمان والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، تو ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر یہ گمراہ کر دیتے۔ تو غلط گاڑی میں نہیں بیٹھنا، غلط لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، تحقیق کرنی ہے میرا خیر خواہ بھی ہے کہ نہیں۔ نفس بھی گمراہ کرتا ہے، شیطان بھی گمراہ کرتا ہے، برے عالم بھی، برے ساتھی بھی، دنیا کی الجھنیں بھی، یہ سارے شکار ہیں، شکار کرنے والے شکاری ہیں۔ یا دنیا کو ایسے سمجھ لو جیسے یہ جنگل ہے، اس میں شکار بھی ہیں، شکاری بھی ہیں۔ اب شکاری اس جانور کو شکار کرے گا جو کسی کی حفاظت میں نہ ہو، جو کسی کی حفاظت میں ہو اس کے شکاری اس کی طرف آئے گئے۔ اس لیے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، تمہیں آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، آپ حافظ ہیں تمہارے، اور اسلام ایک قلعہ ہے، امن کی جگہ ہے، تو اس سے نکلو نا، اور اس محافظ کا دامن نہ چھوڑو، اسلام کے قلعے سے نکلو نا، نہیں تو شکار ہو جاؤ۔
ولا ترکنوا الی الذین ظلموا ولا تطغوا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا لا تطغوا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، نہ اسلام کی باؤنڈری سے، اسلام کے قلعے سے باہر نکلو، نہ ان شکاریوں کی طرف مائل ہو، ظالموں کی طرف، خونخوار درندوں کی طرف، بھیڑیوں کی طرف، شیروں کی طرف مائل ہی نہ ہو، کافروں کی طرف، اہل کتاب کی طرف ان کے قریب بھی نہ جاؤ، خطرہ ہے۔ بجلی کی ننگی تار کو اس کے قریب بھی ہاتھ بھی نہ لو، جان کو خطرہ، جان کو بچانے کے لیے ننگی تار کے پاس نہیں جاتا، سانپ کی بل میں ہاتھ نہیں ڈالتے جان بچانے، پیسے بچانے کے لیے بینک میں رکھتے ہیں، بینک میں حفاظت کرتے ہیں، پیسے بچ جائیں، جان بچ جائے، جان بچانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، حفاظتی ٹیکے لگاتے ہیں، ویکسینیشن لگاتے ہیں، جان بچ جائے۔ تو ایمان کو بچانا تو اس سے بھی ضروری، ایمان کو بچانے کے لیے اسلام کی حد میں رہو، لا تطغوا، باہر نہ نکلو، قلعے میں رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دام، وفیکم رسول، صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ہم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وفیکم رسول جمالک فی عینی، آپ کا جمال ہماری آنکھوں کے سامنے آج بھی ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات ہیں، آپ کی افعال، آپ کی اشعار، آپ کی اعمال، آپ کی اخلاق، آپ کی عادات، آپ کے اطوار، ہر چیز، جمالک فی عینی وحبک فی قلبی، آپ کی محبت ہر مومن کے دل میں ہے، وذکرک فی فمی فأین تغیب، اے میرے محبوب تیرا ذکر تو میری زبان پر ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، میرے دل میں، تو غیب کہاں ہو سکتا؟ تو آپ بھی آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہم آ سکتے ہیں، آپ کا دامن نہ چھوڑیں، قرآن کا دامن نہ چھوڑیں، آپ کی سنت کا دامن نہ چھوڑیں، انشاءاللہ حفاظت ہے۔ تو رابطہ رکھنا، مضبوط رابطہ تعلق، رابطہ ملت سے استوار رکھ، رابطہ ملت سے استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، آپ کا دامن نہیں چھوڑ، قرآن کا دامن نہیں چھوڑ، ایسی مجلسوں کو نہیں چھوڑنا، اس میں حفاظت ہے، نہیں تو شکار ہو جائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق